کیا آپ نے کبھی کسی کام کے لیے ہاں کہہ دی صرف اس لیے کہ آپ نہ کہنا نہیں چاہتے تھے؟ کہ آپ نے اپنے وقت، اپنی نیند، حتیٰ کہ اپنی عزت نفس کو قربان کر دیا صرف اس لیے کہ دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے؟ تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نہ کہنے کی طاقت۔ نہ ایک ایسا لفظ جو چھوٹا ضرور ہے لیکن اس میں آزادی ہے، خودداری ہے اور زندگی کو اپنی شرائط پر جینے کی جرت۔ لیکن کیسے کہیں؟ نہ کہے بغیر دل توڑنے سے بچیں، نہ کہیں لیکن رشتہ نہ ٹوٹے، اور سب سے بڑھ کر نہ کہیں اور گنہگار محسوس نہ کریں۔ حصہ اول، نہ کہنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق 60% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشنودی کے لیے اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ اچھے لوگ نہ نہیں کہتے۔ ہمیں سکھایا گیا بڑوں کو منع کرنا بدتمیزی ہے، مہمان کو نہ کہنا بے ادبی ہے، دوست کو نہ کہنا خود غرضی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ خود روز انکار کرنا کون سی اچھائی ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے خود کو یہ کہہ کر چپ کروایا، چلو اس بار بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ عادت ہمیں اندر سے کھوکھلا کر جاتی ہے۔ یہ نہ صرف ہماری عزت نفس کو کمزور کرتی ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے استعمال ہونے والی چیز بنا دیتی ہے۔ حصہ دوم، نفسیاتی بصیرت، نہ کیوں ضروری ہے۔ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر ہنری کول اپنی کتاب میں کہتے ہیں، جب آپ دوسروں کی خاطر اپنے جذبات کو دبانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ رشتوں کو تو بچا لیتے ہیں مگر خود کو کھو دیتے ہیں۔ یہ جملہ گہری بصیرت رکھتا ہے۔ نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیز ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حدود جانتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر جب ہم ہاں کہتے ہیں جبکہ دل نہ کہہ رہا ہو تو دماغ میں اسٹریس، تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہی تناؤ بعد میں غصے، تھکن یا ڈپریشن میں بدل سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہر وقت دوسروں کو خوش کرتے رہتے ہیں، وہ اکثر رات کو بستر پر جا کر سوچتے ہیں، میری اپنی زندگی کہاں گئی؟ نہ کہنے کی 5 آسان اور دل فریب حکمت عملیاں۔ نہ کو محترمانہ انداز میں پیش کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی اگر میں وقت نکال پاتا، مگر اس وقت میری کچھ ذاتی کام چل رہے ہیں۔ یہ جملہ ہمدردی بھی دکھاتا ہے مگر آپ کی حدود بھی واضح کرتا ہے۔ متبادل تجویز دیں، ابھی تو نہیں مگر اگلے ہفتے میں ضرور دیکھوں گا۔ یہ جملہ بھی انکار ہے مگر دروازہ بند نہیں کرتا۔ خاموشی کو طاقت بنائیں، ہر انکار بولنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھار خاموشی نظر انداز کرنا یا موضوع بدل دینا بھی ایک ذاتی ذمہ داری کا سہارا لیں۔ میں اپنی نیند اور صحت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے یہ کام کرنے سے رکنا ہوگا۔ یہ جملہ ذمہ داری آپ پر ڈال دیتا ہے، یوں سامنے والا ذاتی طور پر ناراض نہیں ہوتا۔ نہ کی پریکٹس کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر روز یہ جملہ دہرائیں، نہیں میں ابھی دستیاب نہیں ہوں، نہیں مجھے آرام کی ضرورت ہے، نہیں میں اس کام کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا یہ عمل آسان ہوتا جاتا ہے۔ حقیقی زندگی سے 3 دانائی پر مبنی کہانیاں۔ سقراط اور سچ کی چھڑنے۔ سقراط سے کسی نے آ کر کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے دوست نے تمہارے خلاف کیا کہا؟ سقراط نے کہا، کیا تم نے وہ بات سچ، بھلائی اور فائدے کی 3 چھنیوں سے گزاری؟ نہیں، تو پھر میں وہ بات نہیں سننا چاہتا۔ یہ ایک دلکش نہ تھی، سادہ پر حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کسی پر کہ وہ تمہیں اپنا غلام سمجھنے لگے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی کہ حد بندی لازمی ہے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ جاپانی بزنس مین کی کہانی۔ ایک کامیاب جاپانی تاجر نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا فائدہ اس دن اٹھایا جب میں نے سیکھا کہ ہر دعوت، ہر موقع اور ہر تعلق کے لیے ہاں کہنا ضروری نہیں۔ حصہ 5، گنہگار محسوس نہ کریں۔ اکثر لوگ نہ کہہ کر خود کو مجرم محسوس کرتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیں آپ کسی کے مسئلے کا حل نہیں ہیں، آپ کسی کی زندگی کے نوکر نہیں، اور سب سے اہم آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ جب آپ نہ کہتے تو آپ کسی اور کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتے بلکہ اپنے حق کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ کوئی زیادتی نہیں، نہ کہیے پیار سے وقار سے۔ آج سے عہد کریں میں ہر اس کام کو نہ کہوں گا جو میرے ضمیر، میرے وقت، میری صحت یا میرے احترام کے خلاف ہو۔ میں ہاں صرف اسی جگہ کہوں گا جہاں دل بھی ہاں کہے۔ یاد رکھیں نہ کہنا فن ہے، اور جو اسے سیکھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کا اصل فنکار بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور جنت وائس کو سبسکرائب کریں، جہاں ہر ہفتے ہم آپ کے لیے لاتے ہیں حقیقی، عمیق اور کتابی دانش پر مبنی ویڈیوز۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیے آپ کو نہ کہنا سب سے زیادہ کس رشتے میں مشکل لگتا ہے، اور آپ نے کبھی کبھار نہ کہہ کر اپنی عزت کیسے بچائی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جہاں بات ہوگی دانش کی، روشنی کی اور خود شناسی کی۔